بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1032 ہے اور آج سورہ حجر کی 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 20، 21 اور 22۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وجعلنا، اور ہم نے بنائی، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، معائش گزران کے اسباب، ومن اور ان کے لیے بھی، کہ لستم کہ نہیں ہو تم، لہو ان کے لیے، برازقین روزی پہنچانے والے، وَإِن اور نہیں ہے، من شیئن کوئی چیز، الا عندنا مگر یہ کہ ہمارے پاس، خزائن اس کے خزانے ہی، وَمَا نُنَزِّلُ اور ہم اس کو نہیں اتارے، الا بقدر معلوم مگر ایک معلوم اندازے سے، وَأَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجی، الریاح ہوائیں، لواقح بوجھل وزنی، فَأَنزَلْنَا چنانچہ ہم نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُ پھر ہم نے تمہیں وہ پلایا، وَمَا أَنْتُمْ اور تم نہیں ہو، لہو اس پانی کا، بخازنین ذخیرہ کرنے والے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے، اس میں معاش کے سامان پیدا کیے، اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں، اور ہم ان کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں، اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس زمین میں تمہارے لیے بھی روزی کے سامان پیدا کر دیے گئے، اور دوسری بات، ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ تیسری بات، کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں۔ چوتھی بات، مگر ہم اس کو ایک معین مقدار میں اتارتے ہیں۔ پانچویں بات، اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں ہم نے بھیجی ہیں۔ چھٹویں بات، پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے۔ ساتویں بات، پھر اس سے تمہیں سیراب ہم نے کیا ہے۔ آٹھویں بات، تمہارے بس میں یہ نہیں کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکو۔ بزرگان محترم، رب ذوالجلال نے جہاں اپنی قدرت و طاقت سے انسان کو پیدا کیا، وہیں اس نے اپنے فضل و کرم سے ان انسانوں کی زندگی کا سامان بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اگر صرف پیدا کر دیتے اور ہماری زندگی کے یہ اسباب جو ترکاریاں ہیں، میوے ہیں، غلے ہیں، پانی ہے، اناج ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، اور دیگر ضرورت کی چیزیں ہیں، اگر یہ پیدا نہ کرتے تو بھلا بتلائیے کہ ہم اس دنیا میں زندہ کہاں رہ سکتے۔ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کر دیں تاکہ انسان اس روئے زمین پر اپنی خوشحال زندگی بسر کر سکے، اور انسان اپنی زندگی کی عمر کو پورا کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں معیشت کے اسباب پیدا کیے ہیں، وہ چاہے وہ غذا کی شکل میں ہو، چاہے وہ دوا کی شکل میں ہو، چاہے وہ لباس اور پانی کی شکل میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ہم کو رزق دیا بلکہ ان کو بھی رزق دیا جو ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، خادموں، باندیوں، جانوروں اور چوپایوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں انسانوں کو عطا فرمائی جن کے ذریعے انسان اپنی روزی روٹی کما سکے، تجارت ہو یا ملازمت ہو، ہنر ہو، فن ہو، صنعت و حرفت ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنی معیشت کو مضبوط کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کی شان یہ ہے کہ اس کے پاس ہر قسم کے خزانے ہیں، پانی کے خزانے اسی رب ذوالجلال کے پاس ہے، وہ ان خزانوں کو بادلوں کے ذریعے تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر قسم کے میووں، پھلوں، اناجوں اور غلوں کے بیش بہا اتنے خزانے ہیں کہ وہ ایک خاص ترتیب اور مقدار کے ساتھ انسانوں کو مسلسل عطا فرماتا ہے۔ ربر ہو یا لکڑی ہو، روئی ہو یا لوہا ہو، کوئلہ ہو یا پتھر ہو، جن کے خزانے ہیں، جن کی کانیں ہیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کر رہے ہیں اور پیدا کرتے رہیں گے، جن کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے۔ یہ وہ خزانے ہیں جن خزانوں کی کنجیاں پروردگار کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان ان خزانوں کا اندازہ اور حساب نہیں لگا سکتا۔ ان خزانوں کو وجود میں لانے کی طاقت صرف اور صرف رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے، اور ان خزانوں کو ایک مقررہ انداز کے مطابق دینے کی حکمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کے پاس ہیں۔ حکومتیں غلہ اور اناج کے لیے بجٹ پاس کرتی ہیں، ان اناجوں اور غلوں کے گودام ان حکومتوں کے پاس
موجود ہیں مگر یہ گودام محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو خزانے ہیں ان کی مثال سمندر کی سی ہے، اور ان حکومتوں کے پاس جو خزانے ہیں ان کی مثال خطرے کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ایسی ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں، پھر ان بادلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پیاری مخلوق کو پانی عطا فرماتے ہیں، جس پانی سے انسان اور دیگر مخلوقات اپنی پیاس بجھاتی ہیں اور اپنی ضرورتوں پر اس پانی کا استعمال کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے ان بادلوں کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، اور جہاں ان بادلوں کو برسانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہوتا ہے وہاں یہ بادل برستے ہیں اور مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں، اور جنگل و بیابان، باغات اور کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں اور لہلہانے لگتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 میں مضمون اس طرح بیان کیا گیا کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ وہی پروردگار ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر اپنی رحمت کی خوشخبریوں کے درمیان ان کو بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ بادلیں بھاری بھرکم ہو جاتے ہیں تو ان بادلوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمینوں کو سیراب کرتے ہیں اور وہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسم کے نباتات کو، پھل پھلاریوں کو وغیرہ وغیرہ اگاتے ہیں۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 68 تا 68 to 70 اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون یوں بیان کیا ہے: أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ بھلا بتاؤ وہ پانی جس کو تم پیتے ہو کیا تم اس کو بادل سے برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ بتاؤ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ بارش برسا سکو؟ بارش کے برسانے کی طاقت اور قوت ہمارے اپنے اندر ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری زمین کو خشک کر دیتے، بنجر بنا دیتے، کس کے پاس ہمت ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے احتجاج کر سکے؟ اللہ ان تمام نعمتوں کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے، پھر کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے؟ اور آگے بیان کیا گیا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، یہ جو پانی تم کو دیا گیا ہے تمہارے اختیار کی بات نہیں کہ تم اس پانی کو پیدا کرو، تمہارے اندر اس پانی کو پیدا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، اور اس پانی اور بادلوں کو برسانے کی بھی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، اور نہ بادل تمہارے قابو میں ہے نہ بارش تمہارے قابو میں ہے۔ تم اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے فیصلے کے سامنے بے بس ہو، تمہارا کچھ نہیں چلتا، جو کچھ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاس چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو پانی تم کو عطا کرتے ہیں تمہارے پاس اتنی بھی طاقت نہیں کہ تم اس کو ہمیشہ کے لیے ذخیرہ بنا رکھو، نہیں، تم تھوڑی دیر کے لیے تو ذخیرہ بنا سکتے ہو، ہمیشہ کے لیے جتنا پانی آتا ہے اس کو خزانہ بنا نہیں سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔